الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم۔ انتہائی قابل مبارکباد ہیں اس مکتب کے ذمہ داران، اساتذہ کرام، یہاں پڑھنے والے بچوں کے والدین اور وہ بچے جنہوں نے یہاں تعلیم حاصل کی، کہ آج کے اس گئے گزرے دور میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ان دینی مراکز سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہمارا وقت آج جب دنیا پہ نگاہ ڈالیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کہ قیامت کے قریب فتنے بارش کی طرح برسیں گے، یہ سچ ہوتا نظر آتا ہے۔ اس وقت ہم آپ جن حالات سے گزر رہے ہیں وہ بہت زیادہ تشویشناک ہیں اور بہت فکر کرنے کے ہیں۔ خاص طور پر ہم جس ملک میں رہتے ہیں، یہ ہمارا ملک ہندوستان، جس کو 1000 سال تک مسلمانوں نے سینچا، سونے کی چڑیا بنایا، دنیا کی سب سے بڑی اکانومی بنایا۔ پھر جب ایک ظالم طاقت یہاں قابض ہوئی تو لگ بھگ 200 سال تک لڑ کر، قربانیاں دے کر، خون بہا کر اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا اس ملک کو آزادی دلائی۔ اور پھر انہوں نے یہ خواب دیکھا کہ ہماری ان قربانیوں کے بعد جو آزادی ملی ہے وہ حقیقی آزادی ہوگی، اور یہ ملک پھر اسی طرح لہلہائے گا، چہچہائے گا، یہاں رہنے والوں کو ان کے حقوق ملیں گے، اور ساری چیزیں، ساری خوبیاں جو انہوں نے اس ملک میں دیکھی تھی۔ آج صورتحال اس کے خلاف ہے، اور جس طرح سے بعض طاقتیں، جو حقیقت یہ ہے کہ مٹھی بھر طاقت ہیں، چند لوگ ہیں، اپنے شارٹ ٹائم فائدے کے لیے، وقتی فائدے کے لیے، جس طرح سے ایک خاص مذہب کو اور ایک خاص مذہب کے ماننے والوں کو ٹارگٹ کر کے ان کے خلاف دل و دماغ میں نفرت پیدا کر کے اس ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اس سے ہر شخص جو انصاف پسند ہے، اور ہر مسلمان چاہے وہ عمل میں کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، وہ بے چین ہے، فکر مند ہے، اور ہر شخص کے دل و دماغ میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اب اس ملک کا، ملک میں رہنے والوں کا، اور خاص طور پر اہل ایمان کا مستقبل کیا ہوگا۔ ہر شخص کے دل میں، دماغ میں یہ سوال موجود ہے۔ اس تعلق سے چونکہ مجھے ابھی آگے ایک اور سفر کرنا ہے، بہت مختصر وقت میں اپنی گزارش آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آزمائشوں کا آنا، حالات کا بگڑنا اور
اپنی مرضی کے خلاف حکمراں منتخب ہونا یہ اللہ کے نظام کا حصہ ہے. ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اور ہم میں سے ہر شخص کا یہ یقین ہے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتی. اور اگر اس پر یقین نہ ہو، کوئی شک ہو، تو پھر مسلمان ہی کہاں بچے. ہم رات کو دن تو کہہ سکتے ہیں، دن کو رات تو کہہ سکتے ہیں، لیکن کوئی چیز اللہ کی مرضی کے بغیر ہو جائے، اللہ کے علم کے بغیر ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا. اور یہ ہمارا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. دنیا میں جتنی محبتیں ہیں اس سے کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے محبت ہے. اور ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ساری کائنات میں سب سے زیادہ محبت اپنے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. تو اللہ تعالیٰ کو اپنی ساری امتوں میں، تمام انسانوں میں سب سے زیادہ محبت اپنے محبوب کی امت سے ہے. یہ بھی ہمیں یقین ہے. تو اس بنیاد پر پورے یقین کے ساتھ ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو اتنی طاقت اور اتنی مہلت اور اتنا اختیار نہیں دیں گے کہ وہ محمد رسول اللہ کے نام لیواؤں کو ذلیل کرے زیادہ دن تک. اللہ تعالیٰ زیادہ دن تک یہ مہلت انشاءاللہ نہیں دیں گے کہ وہ اسلام کے ماننے والوں کو، اللہ کے ماننے والوں کو، محمد رسول اللہ کے نام لیواؤں کو ذلیل کر سکے، بے عزت کر سکے. زیادہ دن تک یہ مہلت نہیں ملے گی کسی کو. یہ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، یہ ہمارا یقین ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کا اعلان فرمایا ہے کہ ہم تم کو آزمائیں گے. ایمان لانا اور ساتھ میں آزمائشیں آنا، ان کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے. آپ اسلام کی 1450 سالہ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے. بہت کم وقت آپ کو ایسا ملے گا جب مسلمانوں پہ کسی طرح کے حالات نہ ہوں اور مسلمان بہت سکون سے رہ رہے ہوں. زیادہ تر مسلمان کسی نہ کسی چیلنج سے گزرتے رہے ہیں. اور یہ آزمائشیں تو اللہ نے اپنے پیغمبروں کی ہے. اپنے سب سے محبوب پیغمبر امام الانبیاء، سرور کونین، تاجدار دو عالم، معصوموں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سب سے زیادہ آزمائش اللہ نے اپنے محبوب نبی کی. اس کی تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے. ہم میں سے ہر شخص واقف ہے کہ کس طرح مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزمائشیں جھیلی ہیں اور کس طرح آپ کو پریشان کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جس پیغمبر کو اپنا خلیل اور اپنا دوست کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا کس طرح اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا. تو جب نبیوں کے ساتھ یہ ہوا کہ ہم آپ کس کھیت کی مولی ہیں، تو آزمائش تو آئیں گی اور ہر شخص بے چین ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ ان حالات میں ہمیں کرنا کیا ہے. یہ بس بنیادی چیز ہے جو ہمارے تمام مسائل کا حل ہے. کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، ٹھیک ہے اس کی فکر ہونی چاہیے. لیکن سب سے اصل اور بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کے دل و دماغ میں ہر وقت یہ چیز پیش نظر رہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارے کرنے کا کام کیا ہے. میں پورے یقین کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں، ہمارے کرنے کا کام وہ ہے جو اس مکتب کے ذمہ داران کر رہے ہیں. ہمارے کرنے کا کام وہ ہے جو یہاں پڑھانے والے اساتذہ کرام کر رہے ہیں.
ہمارے کرنے کا کام وہ ہے جو ان بچوں کے والدین کر رہے ہیں۔ حکومت دینا، حکومت لینا، اقتدار دینا، چھوٹ دینا، طاقت دینا، پاور دینا، یہ اللہ کا کام ہے۔ ہم اللہ سے دعا ضرور کریں اور اپنی کوشش ضرور کریں، لیکن اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ ہم سے جس وقت جس چیز کا تقاضا کیا گیا ہے اس پر توجہ دیں۔ ہم میں سے ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خود بھی دین پڑھے اور اپنے بچوں کو دین پڑھائے۔ غور کیجئے گا، خود بھی دین پڑھے اور اپنے بچوں کو دین پڑھائے۔ اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ خود بھی دین پڑھ رہے ہیں اور اپنے بچوں کو دین پڑھا رہے ہیں، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کوئی حکومت آئے، کوئی حکومت جائے، آپ کا نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اگر ہم اپنے دل میں اور اپنے بچوں کے دلوں میں دین کی محبت پیدا کر رہے ہیں اور دینداروں کی محبت پیدا کر رہے ہیں، انہیں قرآن سے جوڑ رہے ہیں، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے جوڑ رہے ہیں، ان کا تعلق حضرات صحابہ کرام سے جوڑ رہے ہیں، اولیاء اللہ سے جوڑ رہے ہیں، اپنے وقت کے علماء کی محبت، حفاظ کی محبت، ائمہ کی محبت، ہر وہ لوگ جو دین سے جڑے ہیں ان کی محبت اگر ہم اپنے بچوں کے دلوں میں پیدا کر رہے ہیں تو یقین مانیے انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے اور ہمیں زیادہ دن تک کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ ہمارے ساتھ ایک جو پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ حالات کو دیکھ کر کچھ ایسا کرنا یا کروانا چاہتے ہیں جو دیکھنے میں نظر آئے، بھلے وہ وقتی طور پر ہو، بھلے اس کا کوئی فائدہ نہ ہو، کوئی بہت سخت بیان دے دیا جائے، حکومت کے خلاف بول دیا جائے، روڈ پہ اتار دیا جائے، یہ چاہتے ہیں ہم۔ زمینی کام، خاموشی سے کرنے والا کام اور لمبے وقت تک کرنے والا کام، اس پر ہماری دلچسپی نہیں ہوتی۔ اور ایک چیز اور ہے ہمارے اندر کہ ہم ریزلٹ کے معاملے میں تھوڑے سے بے صبرے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہو ہماری زندگی میں ہو، حالات بدلیں تو ہماری زندگی میں بدلیں۔ ہم کو اس سوچ سے باہر نکلنا پڑے گا، محنت کریں، لانگ ٹائم منصوبہ بنائیں، پھر انشاءاللہ اپنے اپنے حصے کا کام اپنی زندگی میں کرتے جائیں تو آنے والے وقتوں میں وقت ہمارا ہے۔ یہ زمین اللہ کی ہے اور جب تک اللہ کے نام لیوا اس زمین پر ہے تب تک یہ باقی ہے۔ جس دن کوئی ایک فرد بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا تو اس دن کائنات کا نظام ختم ہو جائے گا۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ یہ جو مکاتب، مدارس، یہ جو دینی نظام ہمارے شہر میں، ہمارے علاقے میں چل رہا ہے، ہم اپنے آپ کو اس سے جوڑیں، اپنے بچوں کے اندر دین کی محبت پیدا کریں۔ اور ایک بات میں کئی جگہ عرض کر چکا ہوں کہ دین کی محبت اسی وقت پیدا ہوگی جب دینداروں کی محبت پیدا ہوگی۔ اپنے بچوں کو دینداروں سے جوڑیں، علماء کی محبت اور قدر اپنے بچوں کے اندر پیدا کریں، حفاظ کی محبت اور قدر اپنے بچوں کے دلوں میں پیدا کریں۔ وہ لوگ جو کسی بھی لائن سے دین کا کام کر رہے ہیں ان کی محبت اور ان کی قدر اپنے بچوں کے دلوں میں پیدا کریں، انشاءاللہ مستقبل ہمارا ہوگا۔ اور ان حالات سے بالکل مایوس ہونے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ مفتی صاحب موجود ہیں، کبھی موقع ملے تو مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھیے۔ وہ لوگ جو عالمی حالات پہ نگاہ رکھتے ہیں، ملک کے حالات پہ نگاہ رکھتے ہیں، حقیقت یہ کہ جس رخ پر اس ملک کو لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، میں پورے یقین سے یہ بات عرض کرتا ہوں، وقتی طور پر ٹھیک ہے مسلمانوں کا نقصان نظر آ رہا ہے، لیکن جس رخ پر ملک کو لے جا رہے ہیں مستقبل پھر انشاءاللہ مسلمانوں کا ہے اس ملک میں۔ بس ہمیں تھوڑے سے بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔
ہمیں اپنے اپنے حصے کا کام کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ چھوٹے چھوٹے مکاتب کتنے قیمتی ہیں. ایک بہت بڑے عالم نے سال 2 سال پہلے کہا تھا کہ اب نئے مدارس کی ضرورت نہیں ہے، اب ضرورت ہے کہ اگلے 20 سال 25 سال تک صرف گلی گلی محلے محلے چھوٹے چھوٹے مکتب قائم کیے جائیں. الحمدللہ ہمارے شہر کانپور میں مدارس بھی ہیں اور بڑی تعداد میں مکاتب کا بھی نظام ہے. جو لوگ بھی سلسلہ چلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی شان سے اجر عطا فرمائے. ہماری آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح ان مکاتب سے ان مدارس سے اپنا تعلق جوڑ لیں. اور سب سے بڑا تعلق یہ ہے کہ یہاں جا کر خود دین پڑھیں اور اپنے بچوں کو دین پڑھائیں. ہم اپنے بچوں کو تو بھیج دیتے ہیں پڑھنے کے لیے، لیکن خود ہم نے دین پڑھا کہ نہیں پڑھا. سوال ہم سے بھی ہوگا اور پھر ہم سے ہمارے بچوں کے بارے میں بھی ہوگا. اور میں گزارش کروں گا اس مکتب کے ذمہ داران سے اور بھی جو لوگ یہاں موجود ہوں کر سکتے ہوں کہ بڑی عمر کے لوگوں کے لیے بھی تعلیم کا باقاعدہ نظم ہونا چاہیے. حضرت مفتی صاحب تشریف فرما ہے، جمعیت بلڈنگ میں تعلیم بالغان کا نظام چل رہا ہے. مفتی صاحب سے معلوم کر لیں وقت نکال کر. اور ظاہر ہے بڑی عمر کے لوگ ہیں، کاروبار سے جڑے ہیں، کوئی کسی کام سے جڑا ہے، وہ بچوں کی طرح وقت تو فارغ نہیں کر سکتے، لیکن جتنا وقت نکال سکتے ہوں 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ. اور ہم یہ سوچیں کہ ہم مسلمان ہیں اور حالات ایسے ہیں کہ ساری دنیا کلمے کی بنیاد پر ہماری دشمن بننا چاہ رہی ہے، تو کیا ہم ایسے حالات میں بھی اپنے دین کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے، مسئلے مسائل سیکھنے کے لیے اپنے 24 گھنٹے میں سے 15 منٹ بھی نہیں نکال سکتے؟ یقیناً نکال سکتے ہیں. اور اگر نہیں نکال سکتے تو پھر ہمیں غور کرنا چاہیے ان حالات کا ذمہ دار کون ہے؟ کہیں ہم تو نہیں ہیں. تو خود بھی دین پڑھیں، اپنے بچوں کو دین پڑھائیں. بس یہی آج کا پیغام ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے حوالے سے فرمایا ہے کہ اس کتاب کو ہم نے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے. یہ کتاب قیامت تک محفوظ رہے گی. اس کتاب سے جو جو جڑ جائے گا وہ انشاءاللہ اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا. ہم اپنا تعلق اس کتاب سے جوڑ لیں گے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمارا انشاءاللہ بال بھی باقا نہیں کر سکتی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.